الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. آج جو گفتگو ہے وہ ستارہ پرستوں، ماہ پرستوں اور خورشید پرستوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مناظرہ کیا ہے، ان سے جو گفتگو کی ہے، اس کے سلسلے میں خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ان لوگوں سے گفتگو کی ہے، جو ان لوگوں سے مناظرہ کیا ہے، اس سے ایک خاص نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ اس داستان کی طرف جب توجہ دی جاتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسے ابتدائی اور فرضی لوگوں کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی دنیا سے ہٹ کر کے کسی نشیب میں، کسی غرفے میں، کسی غار میں یا زمین کے نیچے کسی تہخانے میں کیا ہے زندگی گزاری ہو، دنیا اور دنیا کی چیزوں کی جس کو کوئی خبر نہ ہو. اس کی آشنائی صرف ان لوگوں سے کہ جو ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں فراہم کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ وَإِلَّا اگر دنیا دیکھی ہوتی، سمجھ رہے ہیں، دنیا کے حقائق سے آگاہ ہوتے، آشنا ہوتے، تو جس طریقے کی باتیں کی گئی ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس طریقے کا احساس نہ ہوتا جیسا احساس ان کی گفتگو سے ہوتا ہے کہ یہ عجیب کون سی خلقت ہے، کون سے انسان ہیں جن کو پتہ نہیں ہے چاند، سورج، ستارے اور دنیا کے اور دوسری چیزوں کے بارے میں. اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو ان کے ساتھ باتیں کی ہے، گفتگو کی ہے، اس میں علت ہستی کو بیان کیا ہے کہ جو کچھ دیکھ رہے ہو، جسے تم خدا سمجھ رہے ہو، یہ خدا ہے نہیں، کوئی ایسی ذات ہے کہ جن کو ادارہ کر رہی ہے، جن کے مشیت، جس کے اشارے پہ یہ ساری چیزیں کام کر رہی ہیں. یہ خود مستقل نہیں ہے. اگر ان کا اپنا وجود ہوتا، اگر یہ اپنے وجود میں استقلال رکھتے تو اس طریقے سے آتے جاتے نہیں، کبھی طلوع اور کبھی غروب نہ ہوتے. ان کا کبھی نکلنا، ظاہر ہو جانا اور کبھی ڈوب جانا یہ بتاتا ہے کہ کوئی ہے طاقت، کوئی ہے قدرت جو انہیں نکالتی ہے اور پھر ڈباتی ہے. دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. ستارے پرستان یعنی وہ لوگ جو ستاروں کی پرستش اور عبادت کرتے ہیں. ماہ پرستان جو لوگ چاند کی عبادت کرتے ہیں. خورشید پرستان جو لوگ سورج کی. دقت در مناظرات حضرت ابراہیم با ستارے پرستان، خورشید پرستان و ماہ پرستان. کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستوں، خورشید پرستوں اور ماہ پرستوں کے ساتھ جو مناظرہ کیا ہے، اس مناظرے میں دقت کے ذریعے ان نقطے را روشن می‌سازد. مناظرے میں یہ دقت اس بات کو روشن کر دیتی ہے، اس نقطے کو واضح کر دیتا ہے کہ ان گفتگوها بسیار شبیہ بکلام یک انسان اولیے فرزیز. یہ کہ یہ جو گفتگو ہوئی ہے حضرت ابراہیم کی ان لوگوں کے ساتھ، وہ بہت زیادہ شباہت رکھتی ہے ایک ابتدائی انسان کے کلام سے. ایسا ابتدائی انسان کہ جو ایک فرض کیا گیا ہو، جس نے کچھ ابھی دیکھا ہی نہیں ہے، کچھ بنا ہی نہیں تھا، کہ زندگی خود را در نقبی یا در غاری گزرانی دے. ایسے لوگ یا ایسا شخص کہ جس نے اپنی زندگی کسی نقب یعنی زمین کے نیچے یا کسی غار یعنی پہاڑ کے دامن میں، پہاڑ کے اندر جو غفائیں ہوتی ہیں اس کے اندر جیسے اس نے زندگی گزاری ہو. و تنہا با کسی معاشرت داشتے، اور اس کا رابطہ، اس کا تعلق، اس کی ملاقات صرف ان لوگوں کے ساتھ تھی کہ غذا و لباس اورا تہیہ می کر دے، جو
ان کے لیے کھانے پینے اور لباس کا انتظام کرتا تھا. جو لوگ لباس اور کھانا دانا پہنچاتے تھے غار میں یا زمین کے نیچے، بس انہی کے ساتھ اس کا رابطہ ہو، انہی کو دیکھا ہو، اس کے علاوہ اور اس نے کچھ نہ دیکھا ہو. وہ ایک انسان فطریس، وہ ایک فطری انسان ہے. زیرا ذہنش از مشغولیات دنیاوی خالی و فارغ ہے، کیونکہ اس کا ذہن دنیا کی تمام مصروفیات اور مشغولیات سے کیا ہے؟ خالی ہے. خالی ذہن ہے، اس کے ذہن میں کچھ ہے ہی نہیں، کچھ دیکھا ہی نہیں، کسی چیز کو اپنے ذہن میں جگہ نہیں دی. مخلوقات خداوند کا عکس اور اس کی تصویریں اس کے ذہن میں نہیں ہے، بالکل خالی ذہن ہے. وہ بہمن جہت اور اسی وجہ سے آمادگی یہ بیشتری برائے انتقال بے سبب مافوق طبیعی دارے، اسی لیے وہ آمادگی رکھتا ہے، وہ بہت زیادہ آمادگی رکھتا ہے کس چیز کا؟ برائے انتقال بے سبب مافوق طبیعی، جو طبیعت سے بلند و بالا سبب ہے اس کی طرف منتقل ہونے کا. یعنی طبیعت کے اوپر جو قدرت ہے، عالم خارج میں تو جو قدرت، جو طاقت دکھائی دے رہی ہے، اس سے بھی بلند و بالا قدرت کی طرف منتقل ہونے کے لیے یہ پوری طریقے سے آمادہ ہے. بس کوئی بتانے والا چاہیے، کوئی رہنمائی کرنے والا ہو. ٹھیک. بنابر ان ابتدا در مورد سبب اعلی و علت ہستی عالم سوال می کند، اسی وجہ سے سب سے پہلے جو سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند برتر سبب ہے، یا دوسرے لفظوں میں جو عالم ہستی کی علت ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کے بارے میں سوال کرتا ہے. علت العلول، تمام علتوں کی انتہا، تمام اسباب کا سرچشمہ جو ہے، اس کے بارے میں سوال کرتا ہے. یہ آگے آئے گا بھی، بس اسی مقدمہ چینی کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں سے کچھ نقطے ہیں، دو نقطے خاص طور سے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 76 سے لے کر کے 69 تک کا جائزہ لے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ وجود خداوند کے اس بات کی کوشش کر رہے تھے، وجود پروردگار کو ثابت کرنے میں لگے تھے. اصلاً ان کو عالم ہستی کے خالق کا علم نہیں تھا، وجود پروردگار کا ہی ان کو علم نہیں تھا کہ کوئی خالق ہے، کوئی قادر ہے، کوئی خدا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام وجود خدا کے اس بات میں لگے ہوئے تھے، اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ پہلے ان کے لیے وجود خدا کو ثابت کیا جائے، پھر اس کی وحدانیت، اس کی یکتائی اور اس کے صفات ثابت کیے جائیں گے. بانگاہی بے آیات 76 تا 79 سورہ انعام. چلیں سورہ انعام کی آیت نمبر 76 سے لے کے 79 تک جب ہم دیکھتے ہیں، ان کا جائزہ لیتے ہیں، تو درمی یا بیم تو ہمیں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام در مقام اثبات وجود آفریدگار نبود است. حضرت ابراہیم علیہ السلام وجود خدا کے اس بات کے فکر میں نہیں تھے. میں نے ظاہراً جو ہے اس کا برعکس کہا، نبود است. حضرت ابراہیم علیہ السلام وجود خدا کے اس بات کے مقام میں نہیں تھے، یعنی خدا کا وجود ثابت کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ یہ چیز ان کے لیے واضح تھی. آن حضرت دو مسئلے، وجود آفریدگاری یکتا و وجود ناگزور رب و مدیر برائے آدمی را مسلم میدانیست. بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دو مسئلے کا اس بات کرنا چاہتے تھے، دو چیزیں ثابت کرنا چاہتے تھے. ایک یہ کہ جو ہمارا رب ہے
جو ہمارا پالنے والا ہے وہ واحد ہے. ہمارا خالق، ہمارا رب کیا ہے؟ واحد ہے، یکتا ہے. دوسرے یہ کہ انسان کے لیے ایک مدبر اور ایک رب کا ہونا ضروری ہے. انسان مدبر اور رب کے بغیر پائیدار نہیں ہے، وہ زندگی اور حیات نہیں گزار سکتا. انسان محتاج ہے اپنی خلقت میں، اپنے وجود میں ایک مدبر پروردگار کا، ایک تدبیر کرنے والے خدا کا. تو یہ دو اہم مسئلے تھے جس کا اس بات کرنا چاہتے تھے، نہ یہ کہ وجود خدا کا اس بات. حضرت ابراہیم علیہ السلام وجود خدا کے اس بات کی فکر میں نہیں تھے. ظاہراً وہ لوگ وجود خدا کو مانتے تھے کہ ایک رب ہے، ایک خالق ہے، ٹھیک. ان کے لیے مسئلہ توحید کا تھا، سمجھ رہے ہیں. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے خدا کی وحدانیت کا اس بات کیا، خدا کی یکتائی کو ثابت کیا، ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ کہ انسان کیا ہے؟ ایک ایسا رب کی جو تدبیر کرنے والا ہو، ہمیشہ اس کا محتاج ہے. انسان بے نیاز نہیں ہے، انسان نیاز مند ہے. کس کا؟ ایک خالق مدبر کا، ایک رب مدبر کا، جس نے اس کو حیات دی ہے، جس نے اس کو زندگی دی ہے. انسان اپنی بقا میں، اپنی حیات میں محتاج ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ ان حضرت دو مسئلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو اہم مسئلے. پہلا مسئلہ وجود آفریدگاری یکتا، کہ جو خدا موجود ہے، جو خدا وجود رکھتا ہے، وہ کیا ہے؟ واحد اور یکتا ہے. خالق ایک ہے، رب ایک ہے. ووجود ناگزیر رب و مدبری برائے آدمی، اور آدمی کے لیے ایک رب جو اور ایک مدبر کے وجود کے ہم محتاج ہیں. انسان ایک رب مدبر کا محتاج ہے. یہ دو مسئلے کیا ہیں؟ مسلم میدانست. یہ حضرت ابراہیم کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتے تھے. یہ دو مسئلے مسلم تھے. ودر صدد اثبات توحید در ربوبیت بود، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ربوبیت میں توحید کو اثبات کرنے کی فکر میں تھے. آسان لفظوں میں بت پرستوں سے، ستارہ پرستوں سے، چاند پرستوں سے یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات کی ہے اور اپنی گفتگو میں جس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، وہ خدا کا وجود نہیں ہے. خدا کا وجود نہیں، وجود خدا کے وہ بھی قائل تھے. چاند کو اگر خدا مانتے تھے تو گویا وہی ان کے لیے خدا وجود ہے. ستارہ پرستوں کے لیے ستارہ اگر خدا ہے تو اس کا بھی وجود ہے، ٹھیک ہے. لہذا وجود خدا کو ثابت نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ کیا؟ جو خدا موجود ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رب ہے، وہ واحد ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، ہم اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں ایک رب مدبر کے محتاج ہیں. گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید ربوبی کو ثابت کرنا چاہتے تھے کہ جو رب ہے وہ واحد ہے. توحید ربوبی، ہاں، اس کو اسی وجہ سے او در مناظرات خود واجہ رب رب کار می برد نہ لفظ الہ یا خالق و یا حتی الہ را. اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مناظرات میں کلمہ رب کا استعمال کیا ہے، لفظ اللہ، خالق یا الہ کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، چونکہ مسئلہ ربوبیت کا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ نہ کہ وجود خدا کا. وجود خدا کے قائل تھے، ربوبیت میں ان کو شک تھا یا ربوبیت میں انحراف رکھتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟
یا کئی چیزوں کو اپنا رب سمجھتے تھے، کہتے تھے یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ ہمیں پالنے والا، ہمیں زندہ رکھنے والا یہ بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارہ بھی ہے، سورج بھی ہے، یہ ساری چیزیں مل کے ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہیں، یہ سب ہمارے خالق ہیں، یہ سب ہمارے رب ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے درمیان توحید ربوبیت کی یکتائی کو، کہ خدا پالنے میں، لوگوں کی پرورش میں کیا ہے، اس میں بھی واحد ہے، یکتا ہے۔ جس طریقے سے خدا اپنے وجود میں واحد ہے، اپنی خالقیت میں واحد ہے، اسی طریقے سے ربوبیت میں بھی واحد ہے، رب ایک ہی ہے۔ نمبر 2، روح برہان ابراہیمی آنت کے رابطے تکوینی مدبر با چیزی کی تدبیر آن را بے ہدے گرفتے پیوستے می باشد، زیرا انسان در حیات و پرورش خود در ہر آن و لحظے بے مدبر نیاز دار۔ ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل پیش کی ہے، جو حجت پیش کی ہے، ان کی دلیل اور حجت کا لب لباب اور اس کی روح یہ ہے کہ جو رابطہ تکوینی ہے خدا کا، رابطہ تکوینی، خدا اپنی قدرت کی بنیاد پر اشیاء کے ساتھ، طبیعت کے ساتھ، دنیا کی تمام چیزوں کے ساتھ جو رابطہ رکھتا ہے، یہ رابطہ کیا ہے؟ تکوینی تدبیر کا ہے، تکوینی تدبیر کا ہے۔ خلقت کے اعتبار سے خدا ہی تمام اشیاء کی تدبیر کرنے والا ہے، اسی کی تدبیر و ارادے سے کائنات آگے بڑھ رہی ہے۔ اور یہ رابطہ تکوینی تدبیر ایسا نہیں ہے کہ لحظی ہو، کبھی ہو اور کبھی یہ رابطہ نہ ہو، بلکہ یہ رابطہ تکوینی تدبیر ہمیشگی ہے۔ ہر وقت تدبیر کرنے والا خدا جس چیز کی تدبیر کر رہا ہے، کیا ہے؟ اس سے رابطے میں رہتا ہے، وہ اس سے مربوط ہے۔ ایسا نہیں کہ کبھی خدا ان چیزوں سے غافل ہو جائے، یا ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں خدا کی تدبیر کے احاطے سے باہر نکل جائے، ممکن نہیں ہے۔ خدا نے جن چیزوں کی تدبیر کا ذمہ لیا ہے، خدا نے جن چیزوں کی تدبیر کا ذمہ لیا، جن چیزوں کی تدبیر خدا کے ہاتھ میں، خدا کے اختیار میں ہے، ان چیزوں کا رابطہ خدا کے ساتھ ہر وقت ہے۔ رابطہ تکوینی کی بنیاد پر کیا ہے؟ مدبر کے ساتھ اشیاء کا تعلق یا ان چیزوں کا تعلق کی جن کی تدبیر کا ذمہ اللہ نے لیا، ہر آن اور ہر لحظہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ رابطہ کبھی برقرار ہوتا ہو اور کبھی منقطع ہو جاتا ہو، نہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنی زندگی اور اپنی حیات کے ادامے میں ہر لحظے خدا کی تدبیر کا محتاج ہے، یا یوں کہا یا مدبر کا۔ اگر مدبر کا محتاج ہے تب بھی اس تدبیر کا کہہ لو یا مدبر کا کہہ لو۔ ایک لمحے کے لیے اگر تدبیر کرنے والا خدا، جس کو مدبر کہتے ہیں، ایک لحظے کے لیے اگر اپنی تدبیر کا رابطہ منقطع کر دے تو سارے فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ یہ رابطہ تدبیری ہے خدا کی اشیاء کے ساتھ، تمام چیزوں کے ساتھ۔ جو دنیا رواں دواں ہے، انسان جی رہا ہے، اس کی زندگی آگے بڑھ رہی ہے، واللہ ایک لمحے کے لیے اگر مدبر کے ساتھ اشیاء کا رابطہ ختم ہو جائے تو سب کی حیات خطرے میں پڑ جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آسان لفظوں میں کہا جائے، دیکھیں خدا مدبر ہے، تمام اشیاء کی تدبیر وہی کرتا ہے، اور یہ خدا جو مدبر ہے یہ رابطہ تکوینی کی بنیاد پر، رابطہ تکوینی چونکہ اسی نے خلق کیا ہے، اسی نے بنایا ہے سب چیز کو۔ سمجھ رہے ہیں؟
تو جس نے خلق کیا ہے، جس نے بنایا ہے، جو اشیاء کے امور کی تدبیر کرتا ہے، اس کے ساتھ تمام اشیاء کا رابطے میں ہونا ضروری ہے۔ یوں کہا جائے کہ مدبر ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر وقت جن چیزوں کی تدبیر کا ذمہ لیا ہے اس کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے۔ خدا کی تدبیر اشیاء کے ساتھ ہر وقت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تدبیر کا رابطہ کبھی متصل ہوتا ہو، کبھی منقطع ہوتا، کبھی برقرار ہو جاتا ہو اور کبھی نہ ہوتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ خدا مدبر ہے، اس کی تدبیر کا رابطہ اشیاء کے ساتھ ہر وقت ہوتا ہے، کیونکہ انسان اپنی حیات اور پرورش میں ہر وقت اور ہر لحظہ مدبر کا کیا ہے؟ ضرورت مند ہے۔ رابطہ ختم ہو جائے تو کہاں سے اس کی ضرورت پوری ہوگی؟ مدبر اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنا رابطہ منقطع کر لے تو انسان کی ضرورت پوری کیسے ہوگی؟ آپ ہمارے ساتھ یہ مت دیکھیں دنیا میں مثلا کہ رابطے جن کے یہاں پر مثلا کہ ہم ایک دوسرے کے نیاز مند اور ضرورت مند ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ استاد شاگردوں کا، شاگرد استاد کا، ٹھیک ہے، مدیر کمیٹی کا، کمیٹی والے کچھ اور کے، یہ سب بھی رابطے ہیں، تدبیر کے ہی ہیں، لیکن یہ تدبیر کے رابطے اگر وقتی طور پر منقطع بھی ہو جائیں تو اس سے بہت زیادہ نظام میں خلل واقع نہیں ہوتا ہے نا؟ یاسین صاحب اگر چلے جائیں 4 دن 5 دن کے لیے تو حوضہ نہیں چلے گا، یا میں چلا جاؤں تو آپ کو پڑھانے والے نہیں ہیں، لیکن تکوین کہا جاتا ہے عالم خلقت، تکوین کہا جاتا ہے خلقت کو، ایک تشریح ہے ایک تکوین ہے۔ تکوین یعنی خلقت، تشریح یعنی قانون جو خدا بناتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو یہی کہہ رہے ہیں کہ رابطے تکوینی مدبر یعنی خدا کا خلقت کے اعتبار سے جو رابطہ ہے ان اشیاء کے ساتھ کہ جن اشیاء کی تدبیر کا ذمہ دار ہے، وہ آسان لفظ تمام چیزوں وہی مدبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو خلقت کے اعتبار سے خدا تمام اشیاء کے ساتھ ایک مدبرانہ رابطہ رکھتا ہے، تدبیر والا رابطہ رکھتا ہے، اور یہ رابطہ مسلسل پایا جاتا ہے، یہ رابطہ کبھی منقطع نہیں ہوتا ہے۔ اور اس رابطے کے منقطع نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت، ہر لحظہ، ہر نفس کیا ہے؟ ایک مدبر کا محتاج ہے۔ اگر مدبر نہ ہو رابطہ منقطع ہو جائے گا، رابطہ منقطع ہو جائے گا تو پھر انسان ختم ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ اس مدبر کا تمام اشیاء کے ساتھ ایک رابطہ ہے، اسی وجہ سے اشیاء موجود ہیں، زندہ ہیں، باحیات۔ روح برہان ابراہیمی آنس، کہہ رہے برہان ابراہیمی کی روح اور جان یہ ہے کہ رابطہ تکوینی مدبر کی مدبر کا تکوینی رابطہ، مدبر یعنی خدا، تکوین میں نے بتایا، تکوین یعنی خلقت، رابطہ تکوینی مدبر، مدبر کی خلقت کے ساتھ رابطہ بات چیزی کے ان اشیاء اور ان چیزوں کے ساتھ کہ تدبیر آن رب عہدے گرفتے کہ جن چیزوں کی تدبیر کا اس نے خود ذمہ لیا ہے۔ آسان لفظوں میں تمام دنیا کی تمام چیزوں کے تدبیر کا ذمہ کس کے سر ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لہذا تمام چیزوں کی جو تدبیر کرتا ہے، دنیا کی تمام چیزوں کی جو تدبیر کرنے والا مدبر ہے، اس کا خلقت کے اعتبار سے جو رابطہ ہے پیوستے می باشد، یہ رابطہ کیا ہے؟ مسلسل ہے، ہمیشگی ہے۔ مدبر کا تدبیر والی اشیاء کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں؟ مدبر کا تمام تدبیر شدہ اشیاء کے ساتھ رابطہ مسلسل ہے، یہ کبھی منقطع نہیں ہوتا، زیرا کیونکہ انسان در حیات و پرورش خود
انسان اپنی زندگی اور حیات اور اپنی پرورش میں در ہر آن و لحظے، ہر آن، ہر لحظہ، ہر وقت، ہر نفس بے مدبر نیاز دارد، وہ مدبر کا نیاز مند ہے۔ اگر یہ رابطہ نہ ہو تو انسان کی نیاز مندی پوری نہ ہو۔ جب انسان کی نیاز مندی پوری نہیں ہوگی تو نہ انسان کی پرورش ہو سکتی ہے، نہ انسان کی حیات باقی رہ سکتی ہے۔ لہذا انسان کی بقا کے لیے، اس کی پرورش کے لیے ضروری ہے کہ اس کا رابطہ مدبر کے ساتھ مسلسل ہو۔